الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين حافظ الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد كلنا محمد صلى الله عليه وسلم محترم ومهذب ومنظم ومرتب ومهذب سامعین کرام، آپ کی بارگاہ عالیہ میں عشرہ مجالس کی 5ویں مجلس خطاب فرمانے کا شرف حاصل ہوا، جس میں میں شروع سے ہی اس حدیث رسول پر گفتگو کر رہا ہوں۔ رسول نے پہلے ہی بتا دیا، ہم بھی محمد، میرا پہلا بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد۔ یعنی اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ دیکھو، چاہے تم میرا تذکرہ کرو وہ بھی محمد میں آئے گا، چاہے علی کا تذکرہ کرو وہ بھی محمد ہے، چاہے حسن کا تذکرہ کرو وہ بھی محمد ہے، چاہے حسین کا تذکرہ کرو وہ بھی محمد ہے، چاہے حسن کا تذکرہ کرو وہ بھی محمد، چاہے حسین کا تذکرہ کرو وہ بھی محمد، چاہے زین العابدین کا تذکرہ کرو وہ بھی محمد، چاہے محمد باقر کا تذکرہ کرو وہ بھی محمد، چاہے جعفر صادق کا تذکرہ کرو وہ بھی محمد، چاہے موسیٰ کاظم کا تذکرہ کرو وہ بھی محمد، چاہے ابو رضا کا تذکرہ کرو وہ بھی محمد، چاہے محمد تقی کا کرو تذکرہ وہ بھی محمد، چاہے محمد تقی کا تذکرہ کرو وہ بھی محمد، چاہے امام عسکری کا کرو تذکرہ وہ بھی محمد، چاہے مہدی آخر الزمان کا تذکرہ کرو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر خطیب چاہے تو ایک اشراری بلکہ 50 اشرا ہو سکتا ہے اس موضوع پر، تو لہذا آپ حضرات کی منظم و مرتب سامعین کے سامنے مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ عشرہ مجالس کی 5ویں مجلس، جو حضرات اپنے گھروں میں سو رہے ہیں ان سے میں گزارش گزار ہوں کہ برائے کرم فرش اعلیٰ میں تشریف لے آئے تاکہ اپنے سوئے ہوئے مقدر کو جگا سکے، کیونکہ فرش اعلیٰ وہ جگہ ہے، فرش مجلس وہ جگہ ہے جہاں مقدر جس کا ٹوٹ جاتا ہے وہاں سے اہل بیت اس کا مقدر جوڑ دیا کرتے ہیں۔ بچوں سے سنیے گا، یعنی آپ ثبوت مانگیں گے اور دلیل مانگیں گے تو میرے پاس دلیل بھی موجود ہے، ثبوت بھی ہے، اور آپ کی دماغوں میں یہ بات بھی موجود ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ بلندر ہیں کیونکہ میں بھی بڑے رسول پہ بیٹھا ہوں، اور آپ کے قریب میں جناب فاطمہ بیٹھی ہیں، کہ رسول خدا بیٹھے ہیں، کہ مولا کائنات بیٹھے ہیں، تو لہٰذا آپ پوچھیں گے بات کس پر چلی تھی کہ اہل بیت کا تذکرہ جہاں بھی ہو وہاں وہ آتے ہیں، اور آپ کی منزلت زیادہ ہے کیونکہ آپ اہل بیت کی بس میں بیٹھتے ہیں، تو لہٰذا آپ کا فریضہ ہم سے زیادہ بنتا ہے کہ اہل بیت کے پاس جب آپ آئے تو آپ کو کس طریقے سے اور کس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ ایک سوال کرتا محمد تذکرہ کرو گے وہ سب محمد ہے، جن کا بھی تم نام لو گے وہ محمد ہے۔ اگر کردار میں الگ آ گئے، اگر فعل میں نظر الگ آ گئے تو لہٰذا ان کی باتوں کو نہ ماننا اور ان کے جملوں کو دیواروں پر مار دینا۔ اگر ان کے جملے اور ان کی باتیں اور ان کی گفتار، اگر ان کی رفتار قرآن سے الگ ہو جائے تو ان کی باتوں کو دیواروں پر مار دینا۔ یعنی یہ رسول اللہ کا کہنا اور آل رسول کا کہنا، یہ بات کس بات کی دلیل ہے؟ آیا کچھ لوگ ہیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، آیا کچھ لوگ ہیں جو دخل اندازی کرنا چاہتے ہیں، آیا کچھ لوگ ہیں جو اس منصب کو پانا چاہتے ہیں، تو عجب نہیں، رسول اللہ نے بھی بتایا کہ دیکھو اگر صفات اور فعل الگ مل گیا تو سمجھ لو کہ وہ میرا پیروکار نہیں ہے، وہ میری اتباع کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، وہ میرا بنایا ہوا ولی نہیں ہے بلکہ وہ دنیا کا ولی بنایا ہوا ہے۔ صلوات محمد وعلی موضوع اس سب محمد ہے،
سب محمد ہیں. یعنی اس بات کا بیان دلیل ہے کہ ان کا کردار واقعی محمد مصطفیٰ سے مل رہا ہوگا. اور جب تک ملے گا نہیں تب تک ماننے والے نہیں ہیں. ہم وہ نہیں کہ کسی نے کہہ دیا اور کسی نے سن لیا اور فلاں صحابی سے سن لیا تو لہٰذا ان کی اتباع کرنا پہلے کریں گے. نہیں, جب تک فعل اہل بیت سے نہ ملے, جب تک محمد مصطفیٰ سے ان کا کردار نہیں ملتا تو ہم ان کو نہیں مانیں گے. اور اب قسم کھاتے ہوئے رسول پر بیٹھ کے ہم علی کو علی نہیں مانتے, ہم حسن کو حسن نہیں مانتے, بلکہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہا کہ اگر فعل مل رہا ہو, اگر گفتار ملے تو ان کی اتباع کرنا. تو ہم نے جب دیکھا, ہم نے جب پرکھا تو ہمیں وحی ملا کہ بوریے پہ بیٹھا ہوا ہے مگر دلوں لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں, بوریوں پر بیٹھا ہوا ہے مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے. تو لہٰذا ایسا کردار محمد مصطفیٰ کا بھی تھا اور ایسا کردار آل محمد کا بھی نظر آیا. تو ہم نے اتباع نہیں کیا ہے بلکہ رسول نے کہا ہے کہ ایسے کی اتباع کرنا جس کی مثال ہم بن سکے اور میری مثال وہ بن سکے. تو لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں تو فقط اہل بیت کے ساتھ منتی والے چاہتا معصومین ملتے ہیں, اہل بیت رسول خدا کی اتباع کی, تو ہمارے اوپر بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اتباع کریں. لفظ اتباع پر مجلس کی ابتدا بھی ہوئی تھی اور اختتام بھی ہوا تھا. اب لفظ اتباع سے ہم آپ کو اور آگے لے کے چلتے ہیں. صحابی آیا تھا رسول خدا کی خدمت میں اور آنے کے بعد اس نے کیا کہا تھا, یا رسول اللہ یہ بتائے کہ ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں, پہلے یاد بھی کرتے ہیں, تقلید آپ بھی کرتے ہیں, نام آپ کا لیتے ہیں, جھوم جھوم کر کہتے ہیں محمد کی قبری کیا کرنا, محمد کی زلفیں کیا کرنا, محمد کی آنکھیں کیا کرنا, محمد کا کاجل کیا کرنا, محمد کا سرما کیا کرنا, محمد کا اٹھنا کیا کرنا, محمد کا بیٹھنا کیا کرنا, محمد کی آنکھیں کیا کرنا, محمد کا چہرہ کیا کرنا, محمد کا سونا کیا کرنا. محمد کے ہر فعل کی تعریف کیے جا رہے ہیں مگر اللہ کے رسول مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میرا دل جو ہے علی کی طرف جھکا جا رہا ہے, محبت میں علی سے کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کیا تھا, کہا کہ جا تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کر کیونکہ تیری ماں نے امانت میں خیانت نہیں کیا ہے. کل جہاں تک گفتگو ہوئی تھی, اب بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں. رسول نے کیا کہا کہ جا تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کر کہ تیری ماں نے امانت میں خیانت نہیں کیا ہے. یعنی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی ماں جو ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اتباع کر رہی تھی. بڑی توجہ, اللہ کہتا ہے اتباع کرو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اتباع کرو اور اس کے رسول کی اتباع کرو. میں پوچھوں گا یہ بتائیے کہ جب کہہ دیا گیا کہ اللہ کی اتباع کرو, اس کے رسول کی اتباع کرو, پھر تو بات یہاں سے ختم, اللہ محمد مصطفیٰ کی بات ختم, اتباع ہوگی. کہا نہیں, آپ ان کی اتباع کرنا جس کو اب یہ اللہ بتا کہ آپ ان کی اتباع کرو. بڑی توجہ, جس کو محمد مصطفیٰ کہیں کہ آپ تم ان کی اتباع کرو. تو لفظ اتباع جو ہے محمد مصطفیٰ کی بات ختم نہیں ہوا ہے بلکہ اور سلسلہ فہرست لمبی ہوئی کہ ان کے بعد ان کی اتباع کرو, ان کے بعد ان کی اتباع کرو. اب اس دور میں بھی ان کی اتباع کرنے والا ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں. ہم بھی دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم حسین کی اتباع کر رہے ہیں. بڑی توجہ, مگر ہم یزید صفت ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم حسین کی اتباع کر رہے ہیں. ہم یزید کی اولاد کی صفت رکھتے ہیں, یعنی جو یزید کی صفت رکھتے ہیں, یعنی اب ان کی اولادی نہ ہوئی تو ان کی صفت رکھتے ہیں. اب یزید کی اولاد کی صفت رکھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حسین کی اتباع کرتے ہیں, ہم اللہ کی اتباع کرتے ہیں, ہم اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں. کہا نہیں, حقیقی معنوں میں دیکھو کہ تمہارا فعل کس سے مل رہا ہے. اگر کام تمہارا یزید والا مل رہا ہے تو تم یزید کی اتباع کر رہے ہو. اگر تمہارا کردار, تمہارا فعل اللہ کے کہنے پر اور رسول اللہ کے کہنے پر مل رہا ہے تو سمجھو کہ تم واقعی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس نے جس سے کہا ہے کہ جس کی اتباع کرو اس کی اتباع کر رہے ہو. سلوات نظر محمد صحابی نے آپ نے چیخ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں اتباع آپ کی کرتا ہوں, آپ کی اتباع کرتا ہوں, تقلید آپ کی کرتا ہوں, مگر میرا دل جو ہے علی کی طرف جھکا جا رہا ہے. صحابیوں نے کہا, دل جگہ صحابیوں نے کہا, اے اللہ کے رسول یہ بتائیے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اتباع
توجہ، یہ کون سا انصاف ہوا کہ اتباع آپ کی، پیروی آپ کی محبت علی سے؟ کہنا چاہیے تھا کہ محبت بھی آپ سے کرتا ہوں، اتباع بھی آپ کی کرتا ہوں۔ آج اپنے رسول نے کہا ناداب تو چپ ہو جا، تیری شازشوں کو، تیری مکاریوں کو جانتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، تیرے اندر کس کا نطفہ ہے مجھے یہ پتا ہے، بڑی توجہ، تیرے اندر کس کا خون دوڑ رہا ہے۔ آج اپنے رسول نے کہہ دیا ہوگا تیرے اندر جو ہے خدیجہ کی محبت کا، خدیجہ کا جو تم نے لقمہ کھایا ہے وہ خون تیرے رگوں میں نہیں دوڑ رہا ہے بلکہ زندہ کا دوڑ رہا ہے۔ محمد والے خدیجہ کا اس کے اندر لہو نہیں دوڑ رہا، کھایا مال کس کا ہے؟ خدیجہ کا کھایا، جناب ابو طالب کا کھایا، آل رسول کا کھایا، یعنی ان کے نواسوں کا مال کھایا، مگر لہو کو دوڑ رہا ہے ہندا کا۔ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کھا کر نافرمانی کرنے والے، کیونکہ اللہ کا جو نافرمان ہو جائے تو رسول اللہ کا ہوا تو کیا ہوا، وہ ہمارا ہوا تو کیا ہوا، جو اللہ کے مادر گرامی کا ہوا تو کیا ہوا، جس نے اللہ کا کھا کر انکار کر دیا۔ کیسے؟ اللہ کیا کہتا؟ اللہ ثبوت ہے کہ تم چاہے شکر ادا کرنے والوں کو ہو جاؤ، چاہے نافرمان بن جاؤ، اب تمہارے اوپر ہے، تمہارا زمین ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے اور آل رسول نے ہدایت دینے کی کوشش کی۔ دیکھو اگر تمہارا ضمیر زندہ ہوگا تو ہادی کی پیروی کر کے ہدایت پا جاؤ گے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے اور آل رسول نے یہ چاہا کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، مگر جس کے اندر ہدایت کی کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے اندر وہ ضمیر، وہ چیز، وہ جذبہ نہیں پایا گیا تو وہ جہادی بن گیا اور اسے اپنے ہدایت کا نام دے رہا ہے، پیروی لعنت اللہ کی کر رہا ہے، نام دے رہا ہے۔ صلاۃ پڑھی توجہ چاہتا ہوں، بس میرا کافی ہے۔ پیروی وہ کر رہا ہے لعنت اللہ کی، نام دے رہا ہے علیہ السلام کا۔ کہا کیسے؟ مثال کے طور پر دیکھیے، چاہے اپنا بھی اگر غیر نکل گیا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، کچھ زخم جو ہے اپنے دے دیا کرتے ہیں، اپنا جو زخم دیتا ہے وہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، وہ کبھی نہیں بھلایا کرتا آدمی، اور جو غیر دے دیتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ شاید مجھے میری معرفت نہیں پتا ہو، اب کوئی آئے یہاں سے شیعہ کا کوئی لڑکا ہو اور کوئی جانتا ہو کہ مولانا ہوتا کیا ہے، اس کے اندر علم کتنا ہوتا ہے، وہ کتنی باتوں کو جانتا ہے، آیا وہ مجھ سے بلند ہے کہ نہیں ہے، آیا میں پیسے والا ہوں مگر وہ مجھ سے بالا ہے یا نہیں، بڑی توجہ، آیا مجھے ایک ہاتھ کھینچ کے مار دے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اس مجمع سے ایک لڑکا اٹھا مجھے ایک ہاتھ مار دے تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ اگر کوئی آئے کسی مسلک کا مجھے قلم نہیں پکڑ کے نہیں بلکہ مجھے گولی بھی مار دے تو مجھے اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ میں توجہ چاہتا ہوں اور آپ کو کسی منزل تک لے جاؤں گا ایک مثال سے۔ اب آیا اس بچے نے گولی مار دیا مجھے، بھیا اتنی تکلیف نہیں ہوئی، آپ کیسے مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس نے تو ایک نے تماچا مارا تو آپ کو بہت برا لگ گیا۔ بھائی توجہ، آپ غور سے سنیے گا، بڑی حساس بات ہے کہ آپ اپنے دلوں کو اتار۔ ایک بچے نے مجھے آ کر ایک ہاتھ مارا تو بڑا تکلیف ہوئی، ہم نے سب سے آ کر کہا دیکھیے میں فلاں جگہ گیا تھا اشرا پڑھنے کے لیے، ایک بچہ اٹھا فرش ادا سن کے مجھے ایک ہاتھ مار دیا۔ اب کہا کہ بھائی دوسری بات بتاؤ، بھیا میں دوسری جگہ گیا تھا ایک نے گولی مار دیا۔ کہا کون تھا؟ تم تو اس پر زیادہ نہیں غصہ ہوئے، تم تو اس پر زیادہ ناراض نہیں ہوئے، تم تو اس پر زیادہ غضب نہیں کھائے، بھیا تم اس بات پر ایک ہاتھ پر مار دینے پر تم اتنا غصہ کیوں دکھا رہے ہو؟ سوال ہو سکتا ہے بھائی آپ کو غصہ دکھایا کیوں؟ ہم کہتے ہیں بھیا دیکھو اس نے جو زخم دیا تھا اس کو معرفت نہیں تھی۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، اس نے جو زخم دیا ہے بظاہر بہت زیادہ زخم دیا ہے، مگر اس بچے نے جو زخم دیا ہے وہ ایسا زخم دیا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی روح ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ زمین کو اپنے انجینئر سننا چاہیں گے آپ پوچھے تو زمین سے تو آپ کا زمین ہو بتائے گا۔ اگر زمین زندہ ہوتا کہا نہیں یہ غلط کام کیا،
اس کو یہ معرفت نہیں تھی کہ وہ ہوتا کون ہے. وہ منبر پہ آتا ہے، جو ذکر رسول کرتا ہے، جو آل رسول کا تذکرہ کرتا ہے، جو اپنی زندگی کو صرف کرتا ہے غیب کا معرفت حاصل کرنے میں اور معصومین کو پیغام بڑھانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں جا کر رہتا ہے، اپنے گھر والوں کو، پریوار کو چھوڑ کر ماں بہنوں کو. اب وہ جو نادان تھا اس کو اگر اس نے اگر مجھے مار دیا نہیں بلکہ مجھے قبر میں سے نکال کر اپنے قبر نکالنے کے بعد کفن کو جدا کر دیا، میرے بدن کو الگ کر دے، بیان نہ کر دے، یہ بھی کم ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کو معرفت نہیں ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. اگر کوئی یہاں پر آ کر خالی ایک ہاتھ مار دے تو برا لگے. کہا کیوں؟ آپ بھی سوال کریں، ہر ایک شخص کر سکتا ہے. میں اور آپ جب یہاں پر اس منزل پر آئیں گے تو آپ بھی کہیے گا کہ اس نے جو زخم دیا ہے وہ کم ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. اس نے جو زخم دیا ہے کم دیا ہے، اور اس بچے کو جو زخم دیا ہے یہ بہت زیادہ دیا. کہا کیسے؟ کہا کہ کیوں کر اس کو معرفت تھی، اس کو پتا تھا کہ مولانا کیا ہوتا ہے، ایک طالب علم کیا ہوتا ہے، ایک مولوی کیا ہوتا ہے، ایک اہل بیت کا تذکرہ کرنے والا کیا ہوتا ہے. اب اس کو پتا نہیں تھا. اسی طریقے سے آپ کو واقعی پورا واقعی کربلا اسی میں، پورا واقعی کربلا اسی لفظ میں اور اسی جملے میں سمیٹا ہوا ہے. کیوں کر کیا لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ نواز رسول کون ہو؟ کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ علی کون ہو؟ کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ فاطمہ کون ہو؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ حسین جنت کے سردار ہے؟ امام حسین کو اگر غیر میں مسلم، یہ بھی مسلم نہیں ہے، یہ بھی مسلمان نہیں ہے، مگر لیبل لگا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنے کے لیے مسلمان ہے. بھائی جس نے کہا کہ آپ کو ماننا پڑے گا بھائی، بس اتنے کے لیے مسلمان ہے یہ. مگر جو اللہ کا نہ ہو، رسول اللہ کا نہ ہو، اور جو معصومین کا ان کو مسلمان واقعی نہیں ہے، مگر دنیا میں یہ وجہ کہ مسلمان ہے. اسی طریقے سے جو اہل بیت کو اس وقت رنگ پہنچا وہ اپنوں سے پہنچا. ہم اتنا برسنی تھے کہ امام حسین نے ہندوستان آنے کی خواہش کی. بڑی توجہ، کل 15 اگست بھی تھا، اسی حوالے سے گفتگو بھی کر دیا. دیکھیے ہر ہندو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حسین کو نہیں تڑپا کر مارا. اب یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے گرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنے رسول کو نہیں پہچانا. بڑی توجہ چاہتا ہوں. جس نے اپنے آل رسول کو نہ پہچانا، جس نے خود کو نہیں پہچانا، وہ دوسروں کو کیا پہچانے گا. اسی وجہ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو آج فسادی کہا جاتا ہے اور جہادی کہا جاتا ہے. لیبل کا صحیح ہے. اگر کربلا کا واقعہ جب ان کے سامنے لائے گا تو کیا کریں گے؟ کیا ہندو نے مارا تھا؟ نہیں بھیا، یزید تھا. یزید کا باپ بھی نافرمان تھا رسول اللہ کا، اس کا بیٹا بھی اس کا دادا بھی. تو کون تھے وہ؟ کہا نہیں وہ مسلمان تھے. ہندو کہہ سکتا ہے، اگر ہندو یہ بھی کہہ سکتا ہے، اس کو پتا ہے، ہمارا آپ کو نہیں پتا، مگر وہ یہ تو کہتا ہے بھائی تقریر ہوتی ہے کہ امام حسین نے ہندوستان آنے کی خواہش کی. شاید اس مسلمان سے یہ اس مسلمان سے یہ جو کافر کا لیبل لگاتے ہیں، اور جو کافر ہے جو اللہ کو شریک مانتے ہیں، وہ ان سے افضل ہے. کیونکہ اگر افضل نہ ہوتے تو نام یہ آئے کہ حدیث خارج نہیں ہوتی کہ ہم فلا اس جگہ پر چاہے. اور امام حسین نے خواہش کی. امام چلے گفتگو یعنی سے بات کو سمیٹوں گا اور تھوڑی سی بات کو تبدیل کرتا ہوں، کیونکہ بات کو جب تک بنا دیا جائے بڑے بڑے محمد ایسے کیا ہوتا ہے کہ بھائی سو رہے ہیں کہ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. ایک بلند ترین سوال جب علی کا تذکرہ ہو زور زور سے بولا
تاکہ باطل کے کلیجے کٹنے لگے، تاکہ باطل کی سانسیں اٹھنے لگے، کیونکہ میں نے اپنی دولت خرچ کرتی مدرانی کا تذکرہ آج بھی باقی ہے۔ آج یہ اور بات والے بڑھایا گیا کہ بھیا اپنے نے جو زخم دیا، اگر وہی زخم کوئی اور دے گا تو اتنا نہیں اکھڑے گا، اتنا برا نہیں لگے گا۔ مثال کی طرف سب سے بڑی مثال میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، وسیم رضوی سب سے بڑی مثال ہے، جو شیعت کا لیبل لگائے ہوئے پوری شیعت کو بتاتے رہا کہ بہت خدا اس پر لعنت کر لعنت حضرت کر شمار، وسیم رضوی پر لعنت کر شمار، وسیم رضوی پر لعنت کر شمار، تاکہ پیغام پہنچے دنیا کو، کیونکہ دنیا یہ بھی کہے کہ وہ شیعہ ہے۔ ایک شیعہ نے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا، آپ نے ابھی تک سنا کہ کسی ہندو نے انکار کیا ایک آیت کا بھی؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، یا زبر زیر کا بھی انکار کیا ہو؟ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ آخر جو یہ کہتے ہیں کہ میں شیعہ نہیں ہوں، نہیں ماتم کرتا، اس نے بھی جو بنیاد کا کہ قرآن کو تبدیل کیا جائے۔ یہ صحابہ کے جو اسلام کے الف سے واقف نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت سے 36 آیتیں نکال دیا جائے، یہ کون سا ہے؟ ایک مرجع مجتہد نے یہ نہیں کہا آپ کے پاس کتنا علم ہو گیا ہے، یہ ہے بس دولت کا نتیجہ، یہ ہے پیسوں کا نتیجہ۔ ایسے ہی لوگ موجود تھے، ایسے ہی لوگ یزید کی طرح کر رہے تھے، ایسے ہی لوگ یزید کے باپ کی طرح کر رہے تھے، ایسے ہی لوگ یزید کے دادا کی طرح کر رہے تھے، ایسے ہی لوگ آج بھی یزید کی طرح کر رہے ہیں۔ اور حکومت اس کی کافر کی ہے، کافر کی کیا اس نے پی ایم ہونے کے باوجود یہ کہا کہ آیتوں کو نکالیے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اس نے کہا پی ایم ہونے کے باوجود بھی، پردھان منتری ہونے کے باوجود اس نے یہ ٹھہرا کہا نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اسے معرفت پتہ ہے کہ اگر ہم یہ کچھ کر دیں گے اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا۔ اب کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انسان اپنوں سے مجبور ہو جاتا ہے، لفظ اپنا جو ہے انسان کو اس طریقے سے کر دیتا ہے، نہ وہ مر سکتا ہے نہ وہ انسان زندہ رہ سکتا ہے، یعنی اس کی کشمکش کی حالت ہوگی، استراحت پر بھی ہوگا، وہ جینے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہی حال آج کل کے شیعوں کا حال ہو رہا ہے۔ ایسے ایسے لوگ لعنت اللہ جو لوگ ہیں جو اتباع شیطان بھی کرتے ہیں اور لیبل لگاتے ہیں کہ ہماری ورمنڈا کی اتباع کرتے ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگوں سے پروردگار بچائے اور ایسے شیطانوں سے۔ آئیے گفتگو آگے بڑھتی جاتی ہے۔ آگے کہا، رسول نے کہا کہ جاؤ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو کیونکہ تیری ماں نے امانت میں خیانت نہیں کیا ہے، تیری ماں ایک ہے اور تیرا باپ ایک ہے۔ چلیے اب ایک دن چلے نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا فضول باتیں کہہ رہے ہیں کہ ابتدا آپ کی محبت علی سے اگر رسول اللہ نے خاموش ہو جا، تجھے معرفت نہیں ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، تجھے معرفت نہیں ہے، اصلا میری معرفت اسے ہوئی ہے، اصلا تم تو میرے پاس زیادہ بیٹھے ہو، تم نے تو نوالا کھایا ہے مگر میری معرفت کو نہیں سمجھ سکے، میری منزلت کو نہیں سمجھ سکے۔ اب اللہ کے رسول نے کہا جا تم اپنی ماں کا شکریہ ادا کر۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میری ماں تو ہے ہی نہیں۔ بڑی توجہ، اب جیسے اس شخص نے کہا میری ماں دنیا میں نہیں ہے، اے اللہ کے رسول میری ماں بچپن ہی میں مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی، دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کا راستہ پڑھا۔ رسول اللہ نے کہا جا تو اپنی ماں کی قبر پر جا اور اس کا شکریہ ادا کر کیونکہ تیری ماں نیک ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کا ماں کی قبر کا نشان مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ میری ماں بچپنے میں گزر گئی۔ اب اللہ کے رسول نے کہا توجہ سے سنیے گا، پوری محنت کر رہا ہوں۔ آئیے اب اللہ کے رسول نے کیا کہا، جو بات اس میں واضح ہوگی میں بتاؤں گا۔ اب اللہ کے رسول نے کہا کہ جا، اس نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول میری ماں دنیا میں نہیں ہے، بچپن میں گزر گئی۔ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا جا تو اس کی قبر پر جا اور اس کا شکریہ ادا کر اور اس کی قبر پر جا کر دعائیں مانگ۔ اس شخص نے کیا کہا کہ میری ماں کی جو قبر ہے اس کا نشان بھی نہیں پتا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے کیا جملہ کہا کہ جا اپنے گھر۔ جب نے اس نے کہا گھر جا کے کیا کریں گے،
اللہ کے رسول نے کہا جا تو گھر جانے کے بعد قبر کا نشان بنانا، توجہ، گھر جانے کے بعد قبر کا نشان بنانا، قبر کا نشان بنانے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بتا پھر کرے کیا ہوں؟ اب قبر کا نشان بنا کر کریں گے کیا؟ وہ تو میری ماں کی قبر ہے نہیں۔ اگر نہیں اللہ کے رسول نے کہا ہو جب عصر تک نہیں پہنچا جا سکتا تو اس کی شبیہ بنائی جاتی ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، جب عصر تک نہیں پہنچ سکے تو اس کی شبیہ بنایا جاتا ہے۔ اب اور لگاؤ لیبر کہ یہ شبیہ بنانا بدعت ہے، علم اٹھانا بدعت ہے، تازیہ اٹھانا بدعت ہے، علم اٹھانا بدعت ہے، تابوت اٹھانا بدعت ہے، لگاؤ لیبر، کیوں کر ہم جو اٹھاتے ہیں معصومین کی شبیہ بنا کر اٹھاتے ہیں، ضروری نہیں ہے ہم جو شبیہ اٹھاتے ہیں اہل بیت کے حوالے سے اٹھاتے ہیں، اہل بیت سے منسوب ہے، اس وجہ سے ہم اٹھاتے ہیں شبیہ۔ تو اگر ہم کربلا نہیں پہنچ سکتے، ہم امام کی قبر تک نہیں پہنچ سکتے، میری اتنی حیثیت نہیں کہ ہمارا ساتھ پہنچ سکے۔ اب یہ تو بھیا اچھا یہ بتائیے میری ماننے زیادہ ہوگی کہ حسنین کی ماننے ہوگی زیادہ؟ بتائیں، آپ خود بتائیں، آپ کی مان زیادہ نیک ہے کہ امام حسین کی مان نیک ہے؟ امام حسین کی مان نیک ہے کیونکہ ان کی نیکی کا چھیٹا ہماری ماں پر پڑا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ان کی نیکی کی ایک چھیٹ ہماری والدہ تک پہنچی ہے۔ اب یہ کہو نا، اچھا یہ بتائیے، اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں اپنا سوال کر رہا ہوں اپنے علم کے لحاظ سے، یہ بتائیے آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی شبیہ اٹھانا بدعت، وہاں رسول اس کی ماں کے لیے کریں تو شبیہ بنا، کیا وہ اس کی ماں جو تھی جناب فاطمہ کی حضور کی ہے تھی؟ کہا نہیں، جب اس کی گناہ گار ماں کے لیے اتنا ہے کہ علی کی محبت آ گئی تو جا تو شکریہ بجانا، جب تو اس کا شکریہ ادا کر کیونکہ تیری ماں نیک ہے۔ اب دنیا اس کا جواب نہ کر دے یا تو پھر اس بات کا انکار کرے، جس نے رسول کی ایک حدیث کا یا ایک واقعے کا انکار کر دیا اس نے ہم نے اس کو مسلمان سمجھا ہی نہیں، جس نے رسول کی ایک بات کا بھی انکار کر دیا ہم نے اس کو مسلمان بھی نہیں سمجھا۔ آپ چار بولتے ہیں کہیں کہ پہلے اس کا انکار کرے پھر اس کا انکار ہوتا ہے، پہلے اس کا انکار کرے قبر کے نقل کا، اس کے بعد تابوت کا انکار کرے، پہلے اس بات کو نکال دے وہاں سے، اس کے بعد نہ تابوت اٹھائیں گے نہ حالت اٹھائیں، نہیں انکار کیا وہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بات خود اپنی باتوں میں گھستے جاتے ہیں، کیونکہ جب چور چوری کر کے نکلتا ہے تو ایک نشان چھوڑ کر جاتا ہے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا آپ، جب چور چوری کر لیتا ہے تو نشان چھوڑ کر جاتا ہے۔ لہذا میں آپ کو صحیح مسلم سے بھی ایک بات بتاؤں گا، صحیح بخاری سے بھی انشاءاللہ اگلی مجلس میں، لہذا گفتگو کو سمجھ لے یہ علی کی محبت ہے اور اصلاً اس نے رسول کی اتباع کی، اصلاً اس نے رسول کی پیروی کی۔ رسول نے کہہ دیا کہ جاؤ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو، قبر نہیں ہے نشان قبر نہیں پتا، جانے کے بعد قبر کا نشان کر کے بناؤ اور دعائیں مانگو۔ والدین کی اتنی عظمت ہے اور اتنی رحمت ہے، جو اہل بیت اور حسنین کی ماں، رسول کی ماں جناب خدیجہ کبریٰ، جناب فاطمہ اور بقیہ اماموں کی والدہ کا کتنا مرتبہ ہوگا، مگر مرتبے کے لحاظ سے بس یہی لفظ یہی جملہ میرے دلوں میں کچھ ہوتا ہے، اپنی جب لگا کر بیٹھتے ہیں تو غیروں کو غیر اگر کچھ کر کے چلا جائے تو کچھ نہیں ہے۔ یہ مسیح رضوی نے جتنی شہزادی کو جتنا شہزادی کو رولایا ہے اتنا شاید یزید نے بھی رولایا، بڑی توجہ سے سنیے گا، جتنا مسیح رضوی نے جناب فاطمہ کو رولایا ہے شاید یزید نے بھی نہیں رولایا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لیبل لگا کر کے انسانات سید عزادارو، آج محرم کی 5 تاریخ ہے، آج میں اس صحیح کا مسائل پڑھنے والا ہوں جو واقعی تھا تو ضعیف مگر لاکھوں اور کروڑوں کا بھاری تھا۔ عزادارو، اس کے اندر اہل بیت کی معرفت تھی۔ ایک مرتبہ یہ قافلہ جب کربلا پہنچا ہے، وقت بہت قلت وقت کی، تو لہٰذا میں بہت ربط مسائل یہ 2-3 جملے ہوں گے مسائل کی، پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کیا جائے گا۔ بتاؤ، جب جناب زینب کو خبر پہنچی
آنسو بہانا نہ اگر بہا سکو تو، اور میرے تحصیل علم کی جو دعائیں کریے گا مہرا جب جناب خالد زینب کو یہ خبر پہنچی کہ یزید کی فوج میں فوجیں آ رہی ہیں، یزید کی فوجوں میں فوجیں آ رہی ہیں، جناب زینب نے رات اللہ علیہ کیا تمہارا کوئی مدد نہیں ہے؟ کیا کوئی تمہارا دوست نہیں ہے؟ کیا کوئی تمہارا وعدہ نہیں ہے؟ کیا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے؟ بھیا اپنے بھی چاہنے والے کو بنائیے، اگر خدا کو کوئی غم نہ ہو سوائے مسجد کربلا کے اللہ اللہ یہ غربت والے محمد کو فرزان پیغام دیا تھا جناب زینب کو کہ فوجوں کے فوجوں کے زندگی آئے ہوئے جناب زینب نے کیا چکا تھا بھیا؟ آیا آپ کو کوئی ہمارے مددگار ہونے ہے یا نہیں؟ جب حسین نے کہا بہن زینب ہاں تیرا ایک مددگار ہے، ہاں میرا دوست ہے جس کو حبیب ابن مظاہر کرتے ہیں، اگر کو لگتا خدا آپ کو کوئی کرنا ہے سوائے مسجد کربلا کی تاریخ لکھی ہے، حسین نے خط لکھا اللہ کی تعریف کی، کہا حبیب شاید تمہیں معلوم ہو کہ میں دو بھارت کو کربلا میں آ گیا ہوں، حبیب میرے یار مددگار جلد از جلد تشریف لے آؤ، میں دشمنوں میں نرغے آقا میں کھڑا ہوا ہوں، ادھر حبیب ادھر خط پہنچا حبیب ابن مظاہر کے گھر تک، جب تو بات کیا گیا اور حبیب کی زوجہ ہوتی ہے کہ جائیں اور دروازہ کھولے دیکھیں کون آیا ہے، حبیب نے نظر انداز کیا اور یہ دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، تاریخ کا شکرا ہے دونوں کھانا کھا رہے تھے، حسین کی طرف سے خط آیا، حبیب ابن مظاہر گئے دروازہ کھولا اور خط کو لیا، لینے کے بعد حسین نے کہ خط کو حبیب ابن مظاہر لیتے ہیں، لینے کے بعد خط کو کھولا، کھولنے کے بعد دماغ کو پڑا، اس کو یہ لکھنا تھا حبیب میرے مشکل حبیب شاید تمہیں معلوم ہے مجھے تو معلوم کو کربلا آ گیا ہے، اے حبیب میں نرائے آقا میں کھڑا ہوا ہوں میرے دوست حبیب جلد کربلا تشریف لو۔ حبیب نے اس بات کو نظر انداز ایسا نہیں تھا کہ حبیب جانا نہیں چاہ رہے تھے، کہا ان کی زوجہ نے پوچھا حبیب کس کا خط تھا؟ حبیب نے کہا تمہیں پتا ہے؟ کہا کس کا خط تھا؟ مجھے نہیں پتا۔ حسین نے خط بھیجا، حبیب کی زوجہ کہتے ہیں اے بتاؤ کیا لکھا ہے؟ حبیب نے کہا اس میں یہ لکھا ہے کہ میں نظر آجا میں کھلا ہوا ہوں، حبیب تم میری مدد کرنے کو چلے آئے حبیب کربلا۔ حبیب نے کہا تم میں کربلا جاؤ یا نہیں جاؤ، اگر میں چلا بھی گیا تو تمہارا خیر آپ کا پڑے گا۔ حبیب کی زیادہ غصے میں آئے ہوتا ہے، حبیب یہ چوڑی تم پہنو، یہ نقاب تم پہنو، اب میں چلی کربلا میں جا رہی ہوں حسین کی نصرت کرنے کے لیے۔ حبیب نے کہا دیکھو میں آسمان تمہارا امتحان لے رہا تھا، میرا آقا ملائے اور میں حسین کی طرف بنا جاؤں رکھنے لگتا خدا نوازوں میں رحمت نازل کرے۔ اداکارہ تاریخ لکھتی ہے کہ اب حبیب چلے، حبیب چلتے ہوئے سوچیں کہ جائیں حسین کی مدد کی، مگر چاہتے بڑھیں مگر حالات صحیح نہیں تھے۔ حبیب نے کہا دیکھو اپنے غلام سے کہا دیکھو یہ گھوڑا لے جاؤ، میں آ رہا ہوں سے آگے آگے لے جاؤ، لے کے چلاؤ کیا غلام۔ اب ادھر حبیب کا گھوڑا رونے لگا، ظاہر بتا رونے لگا، حبیب کو آنے میں تاخیر ہوئی، ادھر حبیب کے غلام نے کہا گھوڑے اتارو، اگر آقا نہیں آئے تو میں تجھ پر سوار ہوں گا، حسین کی مدد کرنے کے لیے چلوں گا، تو گھبرا نہیں میں چلوں گا حسین کی مدد کرنے کے لیے۔ المختصر یہ ہے کہ حبیب آئے، سوار پر گھوڑا پہنچنے کے بعد حبیب چلے کربلا کی جانب حسین کی مدد کرنے کے لیے۔ یہ حبیب حسین کے 55 بیٹے
ادھر فضا نے پیغام دیا زینب کو کہ دیکھو حبیب آ چکے ہیں. ادھر زینب کو پیغام پہنچا کہ حبیب نے کربلا کا قدم رکھا. کربلا کس پر زمین پر حبیب قدم رکھ چکے ہیں. ادھر زینب نے کہا ہے فضا جاؤ حبیب کو میرا سلام کہنا. ادھر فضا دوڑی دوڑی آئی اے حبیب زینب نے تمہیں سلام ادرک من اللہ خدا پر کوئی بندہ نہیں. تاریخ لکھتی ہے جیسے ہی حبیب نے گزرا سنا کہ زینب نے مجھے سلام کہا ہے. حبیب طرف سے تھوڑے سے اترے اپنے حبیب کی روزائی کرنے لگے ہوئے. اب آ کر وہ دن آ گیا ہے کہ شہزادی ہمیں سلام ہے. اے شہزادی میرے آنے میں تاخیر ہوئی. اے شہزادی مجھے معاف کریے گا. حبیب کو آنے میں تاخیر ہوئی. مجھے نہیں پتا تھا کہ حسین کربلا کب پہنچے. جب حسین نے اپنا خط بھیجا میں آنے کے لیے آمادہ ہو گیا. اے شہزادی مجھے سلام مجھے کرنا ہے. آپ نے مجھے سلام کر کے غیرت میں ڈال دیا. اے شہزادی آلے رسول بیت میں غربت کی آ گئی. ہائے مسلمان وہ کیا ہو گیا. ہائے مسلمانوں کی غیرت کتنی تک پہنچا ہو گئی. اے اللہ خدا کو کوئی مدد حبیب سارے بنائے بنا کر رہے. حبیب جنگ کر رہے ہیں. جنگ کرتے کرتے حبیب بھی تھے بوڑھے تھے شہید تھے شہید تھے. حبیب کو گھوڑے کی طرح کچل دیا گیا. حبیب تیری بیٹی کربلا کا فیصلہ